الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پیش خدمت ہے، پارہ نمبر 19 کا سورۃ الفرقان چل رہی ہے، رکوع نمبر 3 ہے، رکوع نمبر 3 کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل۔ اس رکوع میں مخالفین کا یہ اعتراض نقل کیا کہ اللہ فرشتے بھیج کر ہم پر براہ راست وحی نازل کیوں نہیں کر دیتے، یا بذات خود سامنے آ کر کیوں نہیں بتاتا کہ یہ میرے نبی۔ جواب دیا گیا کہ جس روز فرشتے ان کافروں کی جان نکالنے یا ان پر عذاب نازل کرنے آئیں گے تو اس روز ان کافروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ روز قیامت اللہ آگے بڑھ کر کافروں کی نیکیوں کو ٹھوکر مار کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کافر ندامت سے اپنے ہاتھ چباتے ہوئے پکارے گے کہ کاش میں نے پیغمبر کی پیروی اختیار کر لی ہوتی، کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی، اس بدبخت نے مجھے نیکی سے دور رہنے اور گناہ کے کام کرنے کی پٹی پڑھائی، جبکہ اس کے برخلاف اصحاب جنت نہایت خوش و خرم ہوں گے۔ اس کے ساتھ اس رکوع میں ایک نہایت عبرت انگیز اور بہت ڈرانے والی بات کہی گئی ہے، وہ یہ کہ کل قیامت میں قرآن سے غافل لوگوں کے خلاف خود رسول فریق و مدعی بنیں گے اور عدالت الہیہ میں کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ چھوڑ رکھنے کا مطلب قرآن سے جاہل رہنا اور قرآنی تعلیمات سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ کفار اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں کر دیا گیا؟ جواب میں دو وجہیں بیان فرمائیں۔ ایک، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے آپ کا دل مضبوط رکھیں، اس لیے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ دوسری یہ وجہ کہ جب بھی کوئی نیا اعتراض کافروں کی طرف سے آتا تو قرآن کریم کی کسی نئی آیت کے ذریعے اس کا واضح جواب فراہم کر دیا جاتا۔ رکوع نمبر 4 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ سمجھایا ہے کہ قرآن اسی ہستی کا نازل کیا ہوا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی تھی۔ پھر بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہوئے سرکشی پر اصرار کرنے والی قوم کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح قوم نوح کا حال ہوا، یہی عاد و سمود اور اصحاب الرس پر گزری کہ ان قوموں نے جب اپنے رسولوں کی تکذیب کی اور انکار و سرکشی پر اصرار کیا تو بالآخر دنیا ہی میں وہ عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ پھر فرمایا کہ اے رسول، یہ کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، شان رسالت میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تاریخ کی شہادت اگر ان کافروں کے لیے کافی نہیں ہے تو گھبراؤ نہیں، عذاب دیکھ کر سب پتہ چل جائے گا۔ پھر آخر میں یہ سبق دیا کہ نافرمان مجرم قومیں اللہ کی بجائے اپنے نفس کے خواہشات کو معبود بنا لیتی ہیں، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان نہیں، در حقیقت جانور ہیں۔ ایسے لوگ کانوں والے بہرے اور آنکھوں والے اندھے ہیں، یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ رکوع نمبر 5 ہے سورۃ الفرقان کا، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء۔ اس رکوع میں اللہ کی قدرت و رحمت کی چند نشانیوں کے تذکرے کیے گئے اور بتایا کہ انسان کی آسائش کے لیے کس طرح دن رات بنائے، بادل اور بارش کا نظام قائم کیا ہے، ہوا جیسی نعمت عطا کی، نسبی اور سسرالی رشتے ناطے عطا فرمائے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور ایسوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان، کفر کرتے ہیں اور خدا سے ٹکر لینا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے لوگوں کی اکثریت ناشکری اور احسان فراموش ہے۔ درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کریں۔ جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں پر حق کو واضح کر کے ان پر اتمام حجت کرنا۔ فرمایا کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ جانتے بوجھتے کہتے ہیں کون رحمان، جس کے بارے میں بھی تم کہہ دو تو کیا ہم اسے سجدہ کرنے لگ جائیں؟ مشرکین مکہ اگرچہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے لیکن اللہ کے لیے رحمان کے نام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے جب اللہ کا ذکر اس نام سے کیا جاتا تو وہ بڑی بدتمیزی سے اس مبارک نام کی تردید کرتے تھے۔ پھر توحید کی تعلیم دی ہے
اور توکل کا سبق دیا ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا۔ اس رکوع میں پہلے اللہ کی چند قدرتوں اور رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ پھر خدا نے رحمان کے معنی بندوں کی چند صفتیں ذکر کی ہیں۔ رحمان کے صحیح معنی میں بندوں کی چند صفتیں ذکر کی ہیں۔ زمین پر اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں رحمان کے بندے۔ جاہلوں کی بد کلامی اور گالی گفتار کے جواب میں سلامتی کی بات کہتے ہیں رحمان کے بندے، یعنی بری الفاظ میں دینے کی بجائے شریفانہ انداز میں جواب دیتے ہیں رحمان کے بندے۔ ان کی راتیں تہجد کے سجدوں میں اور قیام میں گزرتی ہیں، وہ ہیں رحمان کے بندے۔ ان کے دلوں کو قیامت کا خوف چین نہیں لینے دیتا اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتے ہیں رحمان کے بندے۔ وہ نہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ کنجوس بخیل، بلکہ میانہ روی اور اعتدال سے کام لیتے ہیں رحمان کے بندے۔ وہ شرک نہیں کرتے، وہ ہیں رحمان کے بندے۔ انسانی جان کا احترام کرتے ہیں، ناحق قتل نہیں کرتے، وہ ہیں رحمان کے بندے۔ زنا اور بدکاریوں سے دور رہتے ہیں، وہ ہیں رحمان کے بندے۔ جھوٹ اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وہ ہیں رحمان کے بندے۔ بیہودہ بے مقصد محفلوں، مجلسوں اور باتوں میں شامل نہیں ہوتے، وہ ہیں رحمان کے بندے۔ بیہودہ مشغلوں کے پاس سے سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ ہیں رحمان کے بندے۔ آیات الہی سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو منافقین کی طرح اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اور عبرت و نصیحت کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں رحمان کے بندے۔ رحمان کے بندے اپنے بیویوں اور اولاد کے لیے نیکی اور تقوی کی یوں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ باپ عام طور سے اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت باپ اور شوہر کے مجھے اپنے بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن میرے بیوی بچوں کو متقی پرہیزگار بنا دیجئے تاکہ میں ان پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ نہ بنوں جو میرے لیے عذاب جان بن جائیں۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کے لیے رویے سے پریشان ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر والوں کے رویے سے پریشان رہتے ہیں، انہیں یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر رحمان کے بندوں کی آخری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ پوری زندگی مصائب، تکالیف، پریشانیوں اور خلاف توقع امور پر صابر اور رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اس صفت کو سب سے آخر میں ذکر کرنے میں شاید یہ حکمت بھی ہو کہ مذکورہ بالا 13 اوصاف یعنی معنوں میں تبھی حاصل ہو پائیں گی جب صبر سے کام لیا جائے۔ سورۃ الفرقان کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورۃ الشعراء ہے۔ آخری رکوع میں شعراء شاعری کی جمع کا ذکر آیا ہے، اس لیے سورت کا یہ نام ہے۔ یہ سورت 227 آیتوں اور 11 رکوعات پر مشتمل ہے۔ مکی سورت ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے بعد سورۃ واقعہ اور پھر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس طرح اس کا زمانہ نزول مکہ کے دور متوسط قرار پایا جاتا ہے۔ سورت کے مضامین منکرین انکار و مخالفت پر جمع ہوئے تھے اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشتے، کبھی اللہ کی نشانیوں کے طالب ہوتے، کبھی رسول کو شاعر اور کاہن کہتے، کبھی رسول کی اتباع کرنے والوں کو کہتے کہ یہ نادانوں کا گروہ ہے اور یہ معاشرے کی ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ غرض ہٹ درمی کی نت نئی صورتیں اختیار کی جا رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان گمراہوں کی ہدایت کے لیے نہایت بے چین رہتے تھے۔ ان حالات میں کلام کا آغاز کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جان کیوں گھلا رہے ہیں؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی، بلکہ ہٹ درمی ہے۔ اس تمہید کے بعد مسلسل یہ مضمون چلایا گیا ہے کہ طالب حق کے لیے تو خدا کی زمین پر ہر طرح نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ حق کو پہچان سکتے ہیں، لیکن ہٹ درم لوگ کسی چیز کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا سکتے، نہ آفاق کی نشانیاں دیکھ کر، نہ انبیاء کے معجزات دیکھ کر۔ اس مناسبت سے تاریخ کے 7 قوموں کے حالات پیش کیے گئے۔
جنہوں نے اس ہٹ درمی سے کام لیا تھا جیسے کفار مکہ کام لے رہے تھے۔ اسی تاریخی بیان کے ضمن میں چند باتیں ذہن نشین کرائی گئی ہیں۔ پہلی بات، نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک تو وہ جو خدا کی راہ میں ہر طرح پھیلی ہوئی ہوں، دوسری وہ جو فرعون اور قوم فرعون، عاد اور سمود وغیرہ نے دیکھی۔ اب فیصلہ کرنا خود کفار کا کام ہے کہ وہ کس قسم کی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے، ان کی حجتیں اور اعتراضات یکساں رہے ہیں، ان کے حیلے اور بہانے ایک ہی قسم کے رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہر زمانے میں انبیاء کی تعلیم ایک رہی، ان کی سیرت و اخلاق کا رنگ ایک تھا، مخالفین کے مقابلے میں دلیل کا انداز ایک تھا۔ دونوں نمونے تاریخ میں موجود ہیں اور کفار دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی تصویر کس نمونے سے ملتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کس نمونے کی علامات پائی جاتی ہیں۔ تیسری بات، اللہ زبردست اور قادر توانا ہے اور رحیم بھی۔ تاریخ میں اس کے قہر کی بھی مثالیں موجود ہیں اور اس کی رحمت کی بھی، اور یہ بات کفار کو خود طے کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو رحمت الہیہ کا مستحق بناتے ہیں یا قہر الہی کا۔ آخری رکوع میں تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو آخر ان خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھیں۔ اس قرآن کو دیکھو جو تمہاری اپنی زبان میں ہے، قرآن لانے والے کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا اس کلام کا پیش کرنے والا تمہیں کاہن نظر آتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا تمہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے ہم مشرب ہوا کرتے ہیں؟ یہ تھا سورت کے مضامین کو یہاں تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورت کا آغاز ہے آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1 ہے طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ اس رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیت اور دل کی تڑپ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کافر اگر ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے کس طرح بے چین رہتے ہیں؟ دوسری طرف کفار کا حال یہ ہے کہ رسول دل سوزی اور ہمدردی کے ساتھ ان کے روحانی مرض کا نسخہ شفا لاتے ہیں، بار بار ہمدردی و محبت سے اس نسخے کو استعمال کرنے کے لیے سمجھاتے ہیں، مگر یہ کفار کان ہی نہیں دھرتے۔ پھر کفار کی مجرمانہ روش کا ذکر کیا ہے۔ وہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو۔ ان پر حجت پوری ہو چکی۔ جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح بھی انہیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر آخرت کے شدید عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ۔ دوسرے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان دلچسپ مکالمے کا بیان ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے رب کائنات پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی لیکن تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت وہ کام خطا میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور ایک ظالم کو بچا رہا تھا۔ اب اللہ نے مجھے حق سے آگاہ فرما کر نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے اور میری ماضی کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ البتہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، تم مجھ پر پرورش کے احسان در رہے ہو، تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے پوچھا کہ رب کائنات کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جو تمام آسمان اور زمین، مشرق و مغرب اور نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا سب کا رب ہے۔ فرعون لاجواب ہو گیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ البتہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ خطرناک اژدہا بن گئی تو فرعون کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ نے ید بیضا کی صورت اختیار کی تو وہ اور مرعوب ہوا اور اس نے دربار برخاست کر دیا۔ رکوع نمبر 3 ہے
قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ کس طرح فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا، اور کس طرح سارے جادوگر درماندہ رہ گئے اور سب کے سب سجدہ میں گر گئے اور مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو ہاتھ پاؤں کاٹنے اور صلیب پر لٹکانے کی سخت دھمکی دی، مگر وہ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ جادوگروں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ ہمیں اب اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہی قبول کر لیا۔ اس طرح یہاں چند درس دیے گئے۔ حق کے مقابلے میں باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ حق ظاہر ہو جانے کے بعد فوراً اسے اختیار کر لینا چاہیے، ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے، حق پر جمے رہنا چاہیے۔ رکوع نمبر 4 ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ، سلسلہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے ہدایت دی کہ ایمان لانے والے اپنے ساتھیوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ انہوں نے عمل فرمایا۔ فرعون نے ایک لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ فرعون کا لشکر جب ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تو قوم موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ ہم تو مارے گئے، پیچھے فرعون ہے، آگے سمندر، اب تو بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ انہوں نے فرمایا بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکال دے گا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ رکوع نمبر 5 ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان افروز تذکرہ ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم سے فرمایا کہ معبود حقیقی اللہ کے سوا دیگر تمام معبود میرے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہی مجھے موت دے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ امید ہے کہ وہ مہربان ذات روز جزا میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی اے میرے رب مجھے حکمت اور دنیا و آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، میرے بعد والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری فرما، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، مجھے روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما، وہ روز کہ جب مال اور بیٹے نہیں بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پر نہ گناہوں کی آلودگی ہو نہ ہی غفلت کے پردے۔ اس کے بعد قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے تاکہ دلوں میں خوف اور آخرت پیدا ہو۔ رکوع نمبر 6 ہے کذبت قوم نوح المرسلین۔ اس رکوع میں نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت کا بیان ہے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کے تقوی کا اختیار کرنے کی تلقین کی اور اس کے لیے ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی وعدے کر دیا کہ میں اس تبلیغ پر کسی قسم کا اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ قوم کی اکثریت نے ان سے کہا ہم کیسے آپ کی پیروی کریں جبکہ آپ کے ساتھی تو ہمارے معاشرے سے کم، معاشرے کے غریب اور کمتر لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس سے سروکار نہیں، ان کا کیا پیشہ ہے، میں ایسے نیک سیرت لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ طویل عرصہ کی بحث کے بعد قوم نے نوح علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا، باقی پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ رکوع نمبر 7 ہے کذبت عاد المرسلین۔ اس رکوع میں قوم عاد کی ہٹ درمی کا ذکر ہے۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ کے تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو، تمام بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کرتے ہو، عمارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسہ برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے، مویشی، حسین باغات اور بہتے ہوئے چشمے عطا کیے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو پھر اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑا عذاب آ جائے گا۔ قوم نے حقارت سے اکڑ کر کہا ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔
ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، آخر کار اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اور اللہ نے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ ہود علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو بچا لیا۔ رکوع نمبر 8 ہے کذبت ثمود المرسلین۔ اس رکوع میں قوم ثمود کا تکبر کا ذکر ہے۔ صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اپنی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی۔ ان سے کہا کہ غور کرو، کیا تم ہمیشہ خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے فیض یاب اور طرح طرح کے فصلوں اور ہاضم کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے؟ پہاڑوں کو تلاش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے؟ ایک روز تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہذا اللہ کی بندگی کرو اور فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ قوم نے ان کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کیا، ان کی بشریت پر اعتراض کیا اور ان سے کوئی معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہذا اس کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اگر تم نے اسے بری نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جاؤ گے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے بھی ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا۔ رکوع نمبر 9 ہے کذبت قوم لوط المرسلین۔ اس رکوع میں لوط علیہ السلام کی تبلیغ و دعوت کا ذکر ہے۔ ان کی قوم عقیدوں اور دوسرے اعمال کی گمراہیوں کے ساتھ ساتھ انتہائی فحاشی و بے حیائی میں مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کی مریض تھی۔ لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، طرح طرح سے ان کو برے کاموں خصوصاً فحاشیوں سے روکنا چاہا، مگر وہ بجائے اس کے اپنی حالت درست کرتے الٹا لوط علیہ السلام کو ملک بدر کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ نتیجہ وہی ہوا جو خدا کے حکموں سے سرکشی اور انکار پر اصرار کا نکلنا چاہیے۔ راتوں رات اس قوم پر عذاب کہ فرشتوں نے پتھروں کی بارش کر دی۔ لوط علیہ السلام کی ایک بوڑھی بیوی تھی، اس عذاب کا نشانہ بنی کیونکہ وہ منکرین حق کی طرفدار تھی۔ لوط علیہ السلام اور ان کے صاحبان ایمان مع اہل و عیال بچا لیے گئے۔ رکوع نمبر 10 ہے کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اس رکوع میں اصحاب ایکہ جنگل والوں کا واقعہ ذکر کیا۔ ان لوگوں کی طرف شعیب علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسول نے توحید، تقوی اور اپنے اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اس قوم میں خصوصیت سے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کا مرض تھا، لیکن ان لوگوں نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے کبھی اللہ کے رسول کو سحر زدہ مسحور کہا اور کبھی ان سے کہا کہ تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو تو آسمان سے کوئی چٹان ہم پر گراؤ۔ غرض جب ان کی سرکشی اور انکار پر اصرار حد سے بڑھ گیا تو ان پر صاحبان کا عذاب آ گیا۔ مفسرین نے صاحبان کے عذاب سے آگ کی بارش کا عذاب مراد لیا ہے۔ ایکہ اور مدین ایک تھے یا دو، مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی قوم تھی جو دو ناموں سے یاد کی گئی، کیونکہ دونوں قوموں کا تذکرے کے وقت جس رسول کا ذکر کیا گیا ہے وہ شعیب علیہ السلام ہی ہیں۔ مختلف قوم کہنے والے مفسرین کہتے ہیں کہ ایک ہی نبی دو آس پاس رہنے والی قوموں کی طرف کیوں نہیں بھیجے جا سکتے، لہذا جب قرآن نے دو نام استعمال کیے ہیں تو پھر دو قومیں سمجھنی چاہیے۔ تورات سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 11 ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس رکوع میں قرآن کا تعارف و عظمت کا بیان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اس نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ یہ نزول الفاظ کے ساتھ عربی زبان میں ہوا۔ اس کے نزول کی پیشن گوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھیں۔ یہ وہی ہے جو کبھی صحف ابراہیم اور تورات و انجیل کے لباس میں آئی تھی اور آج قرآن بن کر آئی ہے۔ اس کے ساتھ معاملہ وہی ہو رہا ہے جو پہلے کے رسولوں اور کتابوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ قرآن نہ کسی کاہن کا کلام ہے نہ شاعر کا۔ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر شاعر ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اس کے مطابق شعر کہتے ہیں تاکہ داد اور نذرانہ وصول کر سکیں۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسا ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں، وہ لوگوں سے کسی اجر کا طلبگار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہوئے شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اسلامی شعائر پر اعتراض کرنے والے شاعروں کی خبیث کلام کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ یہ وہی دعوت حق ہے جو مختلف انبیاء دیتے آئے ہیں، یہاں تک آج خاتم النبیین پر اس کا جتنا اہتمام ہو رہا ہے وہی جو کبھی صحف ابراہیم اور تورات اور انجیل کا لباس میں آتی تھی آج قرآن بن کر آئی ہے۔ اس کے ساتھ معاملہ وہی ہو رہا ہے جو پہلے رسولوں اور کتابوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پھر یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ آخر کار کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ قرآن اور مومنین کے ساتھ نرمی و خوش اخلاقی اور اللہ پر توکل کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں پر سورۃ الشعراء کا اختتام ہے، آگے آغاز ہے سورۃ النمل کا۔ اس صورت میں النمل یعنی چونٹیوں کا ذکر آیا ہے، اسی سے ماخوذ یہ صورت 93 آیتوں اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ مکی صورت ہے، مضمون اور انداز بیان اور روایات سب سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ مکہ کے متوسط دور کی صورتوں میں سے ہے۔ یہ صورت 2 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ ابتداء صورت سے چوتھے رکوع کے خاتمے تک ہے، دوسرا خطبہ 5ویں رکوع کی ابتدا سے اختتام تک ہے۔ پہلے خطبے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی بشارتوں کے مستحق صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ان حقیقتوں کو تسلیم کریں جنہیں یہ کتاب اس کائنات کی بنیادی حقیقتوں کی حیثیت سے پیش نہیں کرتی، اور پھر مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اطاعت و اتباع کا رویہ اختیار کریں۔ لیکن ہدایت اور عمل صالح میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے انکار آخرت ہے۔ یہ انکار انسان کو غیر ذمہ دار بندہ نفس اور دنیاوی زندگی کا فریفتہ بنا دیتا ہے۔ اس تمہید کے بعد 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے۔ ایک نمونہ فرعون اور سمود کے سرداروں اور قوم لوط کے سرکشوں کا ہے، جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیازی اور نتیجے میں بندگی نفس کا مظہر تھی۔ یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے بلکہ الٹے داعیانہ حق کے دشمن ہو گئے۔ انہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو خدا نے دولت، حکومت اور شوکت و عزت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ اور ان کے سرداروں کے خواب و خیال میں بھی نہیں سما سکتا۔ لیکن ان سب کے باوجود چونکہ سلیمان علیہ السلام اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے، اس لیے ہر وقت وہ خدا کے شکر گزار رہتے، اور کبر نفس کے ادنا شائبہ کی جھلک بھی ان کی سیرت کے کسی گوشے میں نہیں پائی جاتی۔ تیسرا نمونہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت دولت مند قوم کی حکمران تھی۔ اس کے پاس وہ تمام اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک مشرق قوم سے تعلق رکھتی تھی، آباء و اجداد کی تقلید کی بنا پر، اور اپنی قوم میں اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کی خاطر بھی اس کے لیے شرک کو چھوڑ کر دین حق اختیار کرنا اس سے بہت زیادہ مشکل تھا جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب حق اس پر واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی۔ دوسرے خطبے میں کائنات کے چند نمایاں حقائق کی طرف اشارہ کر کے منکرین سے پوچھا گیا کہ یہ سب شرک کی کیا شہادت دیتے ہیں جس میں تم مبتلا ہو، یا اس توحید پر گواہ ہیں جس کی دعوت اس قرآن میں تمہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ اصل وجہ بتا دی گئی کہ فکر آخرت سے انکار اور ذکر آخرت سے بے پرواہی وہ سب کی گانٹھ ہے جو منکرین کو قبول حق سے روکتی ہے۔ خاتمہ کلام میں توحید کی دعوت نہایت مؤثر انداز میں پیش کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ اسے قبول کرنا تمہارے ہی لیے نفع بخش ہے، اور اس کے رد کرنے سے تم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارو گے۔ رکوع نمبر 1 ہے۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے قاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ اس رکوع میں پہلے بتایا کہ قرآن کریم ان اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں اور آخرت کے واقع ہونے پر
پختہ یقین رکھیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کی عارضی لذتیں مرغوب کر دی جاتی ہیں، البتہ روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ پھر اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، آگ کی ضرورت تھی، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں آگ لینے جا رہا ہوں، لیکن جب روشنی کے قریب پہنچے تو پروردگار کی آواز سنی، وہی انہیں لاٹھی کے اژدہا بن جانے اور ید بیضا اور دیگر مزید 7 معجزات دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف اصلاح و ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ قوم فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیا یہ معجزات ہیں، البتہ سرکشی کرتے ہوئے انہیں جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ اللہ نے انہیں برے انجام سے دوچار کیا۔ رکوع نمبر 2 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اس رکوع میں پہلے تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے علم و حکمت کا بیان ہے، پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے زبردست حکومت عطا کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ انہیں اللہ نے ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے، پھر انہی پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ دی۔ پھر ایک دن کے اس واقعے کا بیان ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا عظیم الشان لشکر گزر رہا تھا، راستے میں ایک چونٹی نے اپنے گروہ کی چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم سب کو کچل ڈالیں۔ سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے، خدا سے دعا کی کہ پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا ہدہد پرندہ بغیر رخصت کے غائب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی معقول عذر لے کر نہ آیا تو آج اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم دیکھ کر آیا ہے، اس کی حکمران ایک ملکہ ہے جس کے پاس ہر نعمت اور خاص طور پر انتہائی نفیس و قیمتی تخت ہے۔ وہ قوم اللہ کی بجائے سورج کو معبود مانتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے حوالے اپنا خط کیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے کے آؤ۔ ملکہ سبا کو جب سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے فوراً اپنی ریاست کے تمام عمائدین کو جمع کیا، انہیں میں سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کو پیغام بھیجا تھا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 3 ہے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری۔ ملکہ سبا نے خط دیکھا، ارکان سلطنت سے مشورہ کیا، سرداروں نے اپنی قوت، طاقت اور جنگجوئی کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو بستی اجاڑ دیتے ہیں اور باضمیر لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ذرا تحائف بھیج کر اس بادشاہ کے مزاج کا اندازہ لگاتی ہوں کہ آیا وہ دنیا پرست ہے یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ نے جنگ پسند نہ کی اور تحائف دے کر ایک قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیے اور کہا کہ تم مال و دولت کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، اللہ نے ہمیں اس سے بڑھ کر اور زیادہ بہتر دولت یعنی نبوت اور معرفت عطا کی ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ملکہ سبا کے سفیروں کو یہ تاثر دیا کہ میرا معاملہ اصولی معاملہ ہے نہ کہ مفاد کا معاملہ، ہم نے اسلام کی دعوت دی ہے، توحید کا اقرار چاہتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ عام بادشاہوں سے مختلف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اگرچہ غیر معمولی طاقت تھی، مگر انہوں نے طاقت کے استعمال کی بجائے دوسرے انداز سے قوم سبا کو زیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت لشکر کے ایک کرندے یعنی جن کے ذریعے اسی وقت اٹھا منگوایا۔ اس غیر معمولی قوت کے باوجود حضرت سلیمان کے اندر فخر کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا، وہ سراپا تواضع بن کر خدا کے آگے جھکے رہے اور فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ یہ جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے۔ پھر حکم دیا کہ اس تخت کو
ملکہ کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ اس کے بعد ملکہ سبا آئیں، سلیمان علیہ السلام نے ان کے تخت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ ویسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے شیش محل کے آئینہ بندی کی ہوئی زمین کو دیکھ کر انہیں خیال گزرا کہ یہ پانی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی غلط فہمی دور کی، اس طرح گویا عملی تجربے کی زبان میں اس کو بتایا کہ انسان ظاہر کو دیکھ کر فریب کھا جاتا ہے، مگر اصل حقیقت اکثر اس سے مختلف ہوتی ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے۔ آدمی ظاہری طور پر سورج اور چاند کو نمایاں دیکھ کر ان کی پرستش کرنے لگتا ہے، حالانکہ حقیقی خدا وہ ہے جو ان چیزوں سے بہت آگے ہے۔ ملکہ سبا اب تک سورج کی پرستش کر رہی تھی، حضرت سلیمان کے قریب پہنچ کر اس نے جو کچھ سنا اور جو کچھ دیکھا، اس نے اس کے ذہن سے غیر اللہ کی عظمت کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ اس نے دین شرک کو چھوڑ دیا اور دین توحید کو دل و جان سے اختیار کر کے مسلمان ہو گئی۔ رکوع نمبر 4 ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اس رکوع میں صالح علیہ السلام کے خلاف ان کی قوم سمود کے چند لوگوں کی ایک سازش کا تذکرہ ہے۔ قوم کے 9 سرداروں نے قسم کھائی کہ رات کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو قتل کر دیا جائے، پھر ہم بھاگ جائیں۔ لوگوں کے پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہی نہ تھے، لیکن ساری سازش دھری کی دھری رہ گئی اور پوری نافرمان قوم زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ ہجرت نبوی کے موقع پر قریش مکہ کی سازش اور اس کی ناکامی کے ساتھ کتنی مماثلت ہے دیکھا جائے۔ اس رکوع میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہم جنس پرستی کا جرم تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قوم لوط نے کیا۔ لوط علیہ السلام نے جب انہیں اس جرم سے باز آنے کی تلقین کی تو انہوں نے پیغمبر لوط اور ان کے اہل خانہ کو بستی سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بستی سے بحفاظت نکالا اور پھر بستی کو الٹ دیا۔ اس کے بعد اس بستی پر کنکروں کی بارش برسائی، پوری قوم تباہ ہوئی اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اس فاسق قوم کے ساتھ تھیں۔ یہ خلاصہ تھا پارہ نمبر 19 کا۔ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے خلاصہ لے کر پارہ نمبر 20 کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور جو کچھ پڑھا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت سے توفیق کی دعا مانگیے، خود بھی عمل کیجیے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، یا اللہ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے، اس امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔